ساری دنیا میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تطہیر قلب کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت پارسا اور فرمانبردار ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے تو وہیں سے اس کی بربادی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو ہر وقت نصیحت کی اور تزکیے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نصیحت کے لیے، انسان کی عبرت کے لیے، انسان کے سبق کے لیے پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ انسان کے لیے یہ نصیحت کی ضرورت اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے، بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے جبکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تیرے بندوں کو میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ٹکراؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ایسا بھٹکاؤں گا کہ ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو اپنے بندوں میں شکر گزار بندہ نہیں پائے گا، سارے کے سارے بندوں کو تیرا میں ناشکرہ بنا کر چھوڑ دوں گا۔ جب یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو نصیحت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسی مجلسوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، اپنی زندگی کو سنوارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ذرائع ہم کو دیے ہیں۔ نماز ایک ذریعہ ہے، قرآن ایک ذریعہ ہے انسان کی نصیحت کے لیے، لیکن ان تمام ذرائع میں انسان کی نصیحت کو لیے، انسان کی مؤثر ترین نصیحت جس سے انسان بہت جلد نصیحت پکڑتا ہے، وہ خود اس کی موت ہے۔ آدمی کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اس دنیا کے اندر آخری مرتبہ نہائیں گے نہیں بلکہ نہلائے جائیں گے۔ آخری مرتبہ ہم کو کفن دفن دیا جائے گا، آخری مرتبہ ہماری نماز پڑھی جائے گی، آخری مرتبہ لوگ ہم کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتاریں گے، اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو نہیں دیکھا، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، نوجوان ہو، نوعمر ہو، خواتین ہو، بچے ہو، بے شمار لوگوں کو ہم نے اس دنیا سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا ہے، ان کے جنازوں کو ہم نے کھانا دیا ہے، ان کو قبروں میں ہم نے اتارا ہے، ان کے اوپر ہم نے مٹی ڈالی ہے، اور پھر آخری سفر پر انہیں روانہ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ صورتحال میرے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے اور آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ آدمی اس صورتحال سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تم کو موت پا کر رہے گی، تم کو موت آ کر رہے گی۔ فی بروج مشیدہ، بلند و بالا قلعوں کے اندر تم جا کر کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آدمی کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے۔ آدمی اپنے مال پر، اپنے اعزاء و اقارب پر، اپنے عہدے و منصب پر بہت بڑا فخر کرتا ہے۔ آدمی کو پورا بھروسہ، اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے زندگی کا طرز کہ کبھی اس کو مرنا ہی نہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ تمہاری حقیقت صرف اتنی ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، تمہاری حقیقت بس اتنی ہے، تم بادشاہ ہوگے، سلطان ہوگے، مالدار ہوگے، کروڑ پتی ہوگے، عہدیدار ہوگے، منصب ہوگے، وفیہا نعیدکم، پھر تم کو اسی مٹی کے اندر لوٹ کر آنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تم کو اسی مٹی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا۔ یہ اتنی بنیادی حقیقت ہے
کہ کوئی آدمی اس حقیقت کا انکار کر نہیں سکتا۔ آپ میں سے کیا دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے انسان کی، یہ سب سے بڑی نصیحت بھی ہے، سب سے بڑی واعظ بھی ہے، سب سے بڑی عبرت بھی ہے انسان کے لیے، اور سب سے بڑا سبق بھی ہے۔ کفا بالموت واعظا، بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نصیحت کے لیے تو خود اس کی موت کافی ہے اگر وہ سوچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انسان کی موت کو یاد دلانے کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ اذکروا ذکر حاضر الجزاء، اے لوگوں اپنی موت کو، وہ موت جو تم کو لذات سے، عیش سے، عشرت سے، دنیا کی رغبتوں سے تم کو روکنے والی چیز موت جو ہے، اکثر و ذکری، اکثر سے اکثر اس سے یاد کیا کرو اس موت کو، اس لیے کہ تمہارا دل اسی سے نرم ہونے والا ہے۔ بھائیو، قرآن مجید نے انسان جب اس دنیا سے جدا ہونے لگتا ہے، انسان جب اس دنیا کو رخصت ہوتا ہے، انسان جب اس دنیا کو الوداع کہتا ہے، انسان جب عالم فنا کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے، تو اس کی بے بسی اور بے کسی کا عالم جو ہوتا ہے، قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ قیامہ میں، لوگوں یاد کرو، کلا اذا بلغت الحلقوم، کلا اذا بلغت التراقی، وہ وقت یاد کرو جب تمہاری موت حلق میں آ کر پھنس جائے گی۔ سکرات کا اور موت کا، جانبوجھ کا عالم کو یاد کر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، آدمی تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، بیوی کے سامنے، بچے کے سامنے، اولاد کے سامنے، سب سے چہیتے لوگوں کے سامنے، لیکن سارا خاندان، سارے لوگ اتنے بدبس ہوتے ہیں، لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ وکیل من راق، کون ہے اس کو موت کے منہ سے نکالنے والا، کون ہے اس کو جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے اس کا علاج کر کے موت سے بچا لے، وکیل من راق، والتفت الساق وقیل من راق وقیل من راق وظن انہ الفراق، مرنے والے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے اس وقت اب دنیا سے جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے، وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، یاد کرو لوگوں اس وقت کو جب ایک پنڈی دوسرے پنڈی سے مل جاتی ہے، یعنی مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی آسانی سے نہیں مرتا، پنڈیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے نا ایڑیاں مرتا ہے، اور پھر اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب تو دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا وقت ہے۔ یہ صورتحال میرے بھائیوں ہر شخص کو پیش آنے والی ہے۔ اس صورتحال سے غافل ہوں گے تو پھر اللہ کے پاس نجات ممکن نہیں۔ اور ایک جگہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ذرا اور تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت کے وقت انسان کی جو بے بسی ہوتی ہے، بے کسی ہوتی ہے، سارے خاندان کی، سارے لوگوں کی، اس کو اور ذرا واضح انداز میں فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں یہ جان جان کنی کے عالم تک پہنچ گئی، وانتم حینئذ تنظرون، تمہارے سامنے تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ انسان مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جب آخری وقت کا فیصلہ آ جاتا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٌ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا موت کا وقت ہم نے متعین کر دیا ہے، جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ اس موت کو آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے کر سکتی ہے، وہ تو آ کر رہے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تمہارے آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سمجھتے ہو کہ تم ہی دیکھ رہے ہو اس شخص کو، وہ جو مرنے والا شخص ہے تمہاری بنسبت ہمارے زیادہ قریب ہوتا ہے، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہم تم کو نظر نہیں آتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اس وقت تم اتنے بے بس ہوتے ہو، اتنے لاچار ہوتے ہو، اتنے مجبور ہوتے ہو
کہ ہزار کوششوں کے باوجود، تم ہزار محنتوں کے باوجود اس شخص کو موت سے پھر واپس نہیں لا سکتے. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو، اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے جو قرآن مجید کا چیلنج کرتا ہے، ترجعونها إن كنتم صادقين، اگر تم سچے ہو تو اس شخص کو موت کے منہ سے واپس لا کر بتاؤ. نہ عہدہ واپس لا سکتا ہے، نہ منصب واپس لا سکتا ہے، نہ اولاد واپس لا سکتی ہے، نہ بیوی واپس لا سکتی ہے، نہ جائیداد، نہ اقتدار، کوئی چیز انسان کو اس موت سے واپس نہیں لا سکتی. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، وہ مرنے والا شخص اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فروح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے راحت کی زندگی ہوگی اور نعمتوں بھرے باغات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اصحاب یمین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال دیا جائے اور وہ جنتی ہو. اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوگا، سلام لک من اصحاب الیمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہوگی اس کے بعد. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن وہ اللہ کو جھٹلانے والا اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا. اللہ کا کھائے گا، اللہ کا پیے گا، اللہ کے آسمان کے تلے رہے گا، اللہ کی زمین کے اوپر چلے گا، اللہ کی ہوا میں سانس لے گا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا. فسلام وَإِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. تو ایسے لوگوں کی ہم کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی ضیافت کریں گے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. ان هذا لهو حق اليقین. لوگوں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی علامہ طاہر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اس پروردگار کا کلام ہے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. ان هذا لهو حق اليقین، یہ چیزیں یقیناً حق ہے اور واقع ہو کر رہیں گی، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. جس طرح روزانہ سورج کے نکلنے کا یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، ایک وقت آنا ہے. آج ہم دوسروں کو نہلا رہے ہیں، لوگ کل ہم کو نہلائیں گے. آج دوسروں کا واٹس ایپ پہ میسج ہم کو آ رہا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک دن آئے گا آپ کے انتقال کا میسج جو ہے وہ دوسروں کو کریں گے وہ، اور دوسرے پڑھیں گے. یہ کتنی بنیادی باتیں ہیں میرے بھائیوں، ذرا دیکھیے، ذرا غور کر دیکھیے کہ اسی تیاری کے لیے جو ہے آدمی کو زندگی کو لگانا چاہیے. اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم زیادہ وقت نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتیں ہیں. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں ذرا غور کرو، یہ جو ظالم ہیں دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تستكبرون. لوگوں، اے کاش تم ظالموں کی موت کا وقت دیکھ پاتے. ظالم کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر تم کو اپنے اقتدار کے اوپر بڑا بھروسہ تھا، لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے کہ لوگوں کی کھوپڑیوں کے اوپر اپنی سلطنتیں قائم کرتے تھے. آج غزہ کا معاملہ دیکھ لیجیے، لوگوں کی لاشوں کے اوپر تمہاری سلطنت، تمہارا سیاسی وقار ہوتا تھا. آج جو ہے اخرجوا انفسکم، آج تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر دو. اليوم تجزون عذاب الہون، آج تو تم کو ذلت، ذلیل ترین عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا. بھائیوں، یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والا ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ دنیا کے اندر جو بھی آدمی آیا ہے، زندگی کی نعمت جس کو بھی ملی ہے، اس کو موت کا کڑوا گھونٹ ضرور پینا ہے۔ لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے موت کڑوا گھونٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی موت کو میٹھا گھونٹ بنا دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تو ایک مومن کو دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی مشکلوں سے راحت کی زندگی کی طرف، آرام کی زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ الموت جسرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے یہ پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے کا کام کرتی ہے موت۔ اللہ کے بدپاس اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ جو اللہ کا فرمانبردار ہے، اور بندے کے لیے سب سے محبوب شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ موت مومن کے لیے اپنے محبوب ترین ذات سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، من احب لقاء اللہ احب لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ من کریہ لقاء اللہ کریہ لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کو کون ناپسند کرے گا؟ آپ ناپسند کریں گے، میں ناپسند کروں گا، کوئی مسلمان ناپسند نہیں کرے گا۔ ناپسند تو وہی شخص کرے گا جو کافر ہوگا۔ اور ذرا غور کیجئے کہ جس آدمی کی جو محبوب ترین، جس سے آدمی ٹوٹ کر محبت کرتا، ایک زمانے کے بعد اس سے ملاقات کا وقت آ جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں، وہ کمانے کے لیے گئے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، 2 سال میں، سال میں جو واپس آتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں بیوی بچوں سے ملنے کے لیے تو ان کی خوشی کا عالم ہوتی ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب ترین چیز سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ 40 دن 45 دن چھٹی گزار کر جب اپنے محبوب لوگوں کو چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو پھر ان کے غم کا حال دیکھیے۔ یہ تو محبوبوں کا محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے ملاقات کی جو خواہش انسان کے اندر ہوگی، اس کو جو ہے اس خوشی کا حق نہ کوئی زبان ادا کر سکتی ہے، نہ کوئی خلق اس کو قلم خطاس پر جو ہے کاغذ کے اوپر اس کو لکھ کر بتا سکتا ہے۔ یہ خوشی کا عالم یہ ہوتی ہے مومن کی موت، اور اسی موت کی تیاری میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن کی موت، تو جب مومن کی جان نکلتی ہے، دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین، سب سے اذیت ترین، سب سے مصیبت والا انسان کی زندگی کے اندر کون سا لمحہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب انسان کی جان جا رہی ہو، جان کہیں کا عالم، اس سے مشکل کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ لیکن مومن بندہ اگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر اس کو آسانی عطا فرماتے ہیں۔ جب مر کر وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا فرمانبردار ہے، اس کو اٹھاؤ مت، اس کو سونے دو۔ نوم کا نومۃ العروس، کیسے شب زفاف کے بعد ایک دلہا اور دلہن جس آرام سے سو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے اس کو سونے دو۔ آپ کو تجربہ ہوگا، سارے کے سارے شادی شدہ ہیں لوگ، کہ جب شب زفاف کے بعد دلہن سو جاتی ہے تو دلہے کے علاوہ دلہن کو کوئی اور نہیں اٹھاتا آتا، اور دلہا جب سو جاتا ہے تو دلہنی کمرے میں آ کر اس کو بیدار کرتی ہے، دوسرے لوگ آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ تو مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو تم راحت کی زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محبوب ہی جب چاہے گا تم کو بیدار کرے گا۔ دنیا کے اندر تم بہت مصیبتیں، بہت تکلیفیں اٹھا کر آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ، وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔
فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر، قبر کے کنارے بیٹھ گئے. فبکا، آپ اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے بل الثری، زمین تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، یہ جو مرحلہ ہے ہر ایک کو پیش آنے والا ہے میرے بھائیوں، فعدوا، تم اس کی تیاری میں لگ جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ مر بجنازۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جنازہ مستریح اور مستراح منہ. اے لوگوں، صحابہ سے مخاطب ہو فرمائے یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ جنازہ یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے لوگ راحت پانے والے ہیں. قالوا یقال یا رسول اللہ المراد منها یا رسول اللہ، لوگوں نے صحابہ نے پوچھا مستریح اور مستراح منہ، راحت پانے والا اور جس سے لوگ راحت پائیں گے، اس سے کیا مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبد المومن، راحت پانے والا مومن بندہ ہے. ينقلوا من نصیب الدنیا الى اضاها من رحمت الدنیا واضاها الى رحمت اللہ، وہ دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی مشکلوں سے اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راحت کی زندگی عطا فرمائے گا. والمستراح منہ العبد الفاجر، جو فاجر بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، فاسق بندہ ہے، زندگی کے اندر تضاد ہے، تو اس سے جو ہے للعباد، باقی کے بندے بھی اس سے پناہ مانگیں گے. والبلاد، شہر کے شہر پناہ مانگیں گے. والشجر، درخت پناہ مانگیں گے، درخت راحت میں ہوں گے اگر یہ مر گیا تو، اور پھر جانور بھی راحت کی زندگی گزاریں گے. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے دنیا کے اندر جو لوگ ظالم رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، معصوم لوگوں کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اے کاش یہ شخص مر کیوں نہیں جاتا، اگر یہ مر جائے تو ہم راحت کی زندگی گزاریں. اتنا ظلم لوگ اٹھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظالم بندے جو ہیں جو ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ ظلم کا اندیشہ کیا ہوتا ہے، ظلم کا کیا ہوتا ہے. بھائیو، اس دنیا کے اندر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. آخرت میں صرف انسان کا عمل کام آئے گا. بلڈنگ ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، نسب ہے، منصب ہے، کوئی کام نہیں آتا. اور وہاں پر جب انسان مر کر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے تو حسرت کا عالم ہوتا ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں کسی کے نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے، خوش ہے. وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں کو بلائے گا. خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ خوشی سے سمائے گا نہیں. زندگی کی اصل منزل تو وہی ہے، زندگی کی اصل کامیابی تو وہی ہے، اور وہ کامیابی وہ پا لیا ہے. لوگوں کو بلائے گا کہ لوگوں میرا نام اعمال کہ ہاں مقرؤ کتابیہ، میں کامیاب ہو گیا، میں جنتی ہو گیا. اس کی پوری تصویر اور اس کا مفہوم پورے طور کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے بالکل مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی صورتحال بالکل، اس کی خوشی کا عالم بالکل ویسے ہی ہوگا جب کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ رینک میں پاس ہو جاتا ہے یا فرسٹ کلاس میں پاس ہو جاتا ہے تو بھاگے گھر آتا ہے، ماں باپ کو بلاتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، یہ دیکھو میرا رزلٹ، میں کامیاب ہو گیا. کامیابی نہیں ہوا بلکہ فرسٹ رینک میں پاس ہو گیا. خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے. تو وہاں بھی جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اقرؤوا کتابیہ، خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کو وہ کتاب، وہ حساب نامہ پڑھنے کی اس کو دعوت دے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پھر کہے گا کہ مجھے تو پورا یقین تھا کہ مرنا ہے، حساب و کتاب ملنا ہے. مرنے کے تعلق سے میں ڈاواڈول نہیں تھا، میرا کبھی خیال یہ نہیں تھا کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہے، جو مال و متاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، عیش میں ہم زندگی کو گزار لیں، ایسا میں کبھی نہیں سوچا. حالانکہ اللہ نے مجھے اقتدار بھی دیا تھا،
اللہ نے مجھے اولاد بھی دی تھی، اللہ نے مجھے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، لیکن ہمیشہ میں یہ سوچتا تھا، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ اب دیکھیے نعمتوں کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کھولتا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب تم اپنی من پسند کی زندگی گزارو، تم یہاں ارادہ کرو گے حاضر ہو جائے گی چیزیں۔ تم وہاں پہ مال و دولت کے لیے ناحق کسی کو قتل کرتے تھے، کسی سے لڑائی کرتے تھے، کسی کو جھگڑا کرتے تھے، یہاں پہ وہ حسرت کا عالم نہیں ہوگا، یہاں تو انبار ہوں گے، اتنا انبار ہوگا جتنا تمہیں دنیا میں کمایا بھی نہیں ہوگا۔ وہ فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ وہ بلند و بالا باغات بھی ایسے ہوں گے، اس کے اندر درخت کے خوشے جو ہیں، انگور کے خوشے، آم کے خوشے، وہ لٹک رہے ہوں گے، اور جب تم ارادہ کرو گے تو تمہارے بالکل قریب آ جائیں گے، تم ایسا ہاتھ بڑھاؤ گے تو بڑھا کر اس کو توڑ لے گے اور کھاؤ گے۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے کرو۔ اب یہاں پر کوئی مصیبت نہیں ہے، یہاں پر رات کی رات ہے۔ تم نے ہمارے خاطر دنیا میں بڑی مصیبتیں اٹھائی، دنیا میں اگر تم چاہتے تو حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر، اگر ہمارا خیال نہ ہوتا، ہمارا خوف نہ ہوتا، تو دنیا کے اندر حرام کے ذریعے سے تم بہت مال کما سکتے تھے، لیکن تم نے حلال پر اکتفا کیا، کبھی بھوکا رہا کبھی کھایا، لیکن ہمارے خاطر تم نے ساری چیزوں کی قربانی دی، اور ہمارے خاطر تم نے دنیا کے اندر ہماری اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاری، اس کا بدلہ ہے آج تم یہاں پر عیش کی زندگی گزارو۔ اس کے بالمقابل جو نافرمان بندہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ فوری کہے گا کہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے کہ میں کوئی نیکی کیا ہی نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہیں جانتا کہ اس کتاب کے اندر نامہ اعمال کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، حسرت کا سما دیکھیے، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ اے کاش دنیا کے اندر جو موت آئی ہے وہی میری آخری موت ہوتی تو بہتر ہوتا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا، دوبارہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہ کرتا تو یہ نامہ عمل نہ ہوتا، یہ جنت اور دوزخ میں ہوتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی زبان سے، جو آدمی اس دنیا کے اندر مال و دولت کے اوپر بہت اتراتا تھا، وہ کہے گا کہ ما اغنی عنی مالیہ، مال میں نے بہت جمع کر لیا لیکن آج میرا مال ما اغنی عنی مالیہ۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میں اقتدار کا بھی مالک تھا، کئی ممالک کے اقتدار تھا، میں بادشاہ تھا، وہ اقتدار بھی میرے کام نہیں آیا بلکہ اس اقتدار نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فخذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑ دو، فخذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اپنی وراثت پر تو ضرور ایمان میں آتا تھا، گھر میں پیدا ہو گئے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، سمجھتا تھا کہ یہی کافی ہے میرے لیے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر یہ مومن کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پورے حقوق اللہ کا ذکر کر دیا، ولا یحض علی طعام المسکین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حقوق العباد کا ذکر کر دیا۔ گویا یہ شخص اتنا نافرمان تھا، نہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتا تھا نہ بندوں کے حقوق کو ادا کرتا تھا، اس لیے اس کے گدی گدی کو پکڑ کر، سر کے بال کو پکڑ کر فرشتے جو ہے جہنم کے اندر اور دوزخ کے اندر اس کو جھونک دیں گے۔ بھائیو، یہ ہے اصل، اسی تیاری کے لیے
ہم خبر کی تیاری، اسی تیاری کے لیے یہاں یہ اسلامک سینٹر ہے، اور پھر یہ اسلامک سینٹر اسی تیاری کے لیے کہ ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو یہاں ہم کچھ ایسی باتیں کریں جو ہمارے آخرت کے اندر کام آ جائیں۔ خبر کی تیاری ہم کریں، وہ خبر معلوم نہیں قبر میں جانے کے بعد کتنے سال، لاکھوں سال اسی خبر کے اندر ہم کو رہنا پڑے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تو اس وقت پھر جو مصیبتیں ہوں گی وہ تو عظیم ترین مصیبتیں ہوں گی حشر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کی مصیبتوں سے بھی ہم کو بچائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کمانا یاد رہتا، کھانا یاد رہتا، ساری چیزیں ہم کو یاد رہتی، ہم کو اگر کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو وہ صرف اپنی موت یاد نہیں رہتی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہفتے گزر جاتے، کسی کی موت یاد نہیں آتی، مہینوں گزر جاتے، موت یہ نہیں یاد آتی، سالوں گزر جاتے، کوئی موت نہیں آتی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے، غسل دیتے، کفن دیتے، خبروں میں اتارتے، پھر بھی ہم کو موت یاد نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے دل، میرے بھائیوں، بہت سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دوزخ کا سب سے کم تر درجے کا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان کے پیروں تلے جو ہے وہ انگارہ رکھا جائے گا۔ اس کی وہ انگاروں کا اثر، اتنا اثر ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح پکنے لگے گا، چولہے کے اوپر جس طرح ہانڈی پکتی ہے اس طرح اس کا دماغ کٹ 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 پکنے لگے گا۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جہنم کا سب سے کم تر درجہ ہوگا عذاب کا، اس سے کم تر درجہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، اتنا بھی عذاب ایک لمحے کے لیے ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ باتیں بھائیوں افسانہ نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، بکوس میں نہیں ہیں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم کو یقین ہے کہ یہ بالکل یقین ہے، سچی باتیں ہیں، تو موت سے اپنی زندگی کے اندر غفلت کی ہماری کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہی کام ہے، اسی مقصد کے تحت کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، یہاں پر یہ اسلامک سینٹر ہم نے قائم کیا ہے۔ ہر جمعرات انشاءاللہ اسی طرح کی کچھ تذکیر، کچھ قرآن کی وغیرہ ہوگی۔ آئندہ چل کے جو لوگ ہمارے درمیان میں سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے ہیں، طالب بالغان کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، خبر کی تیاری کے لیے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے راضی ہو کر اس عمل کے ذریعے سے راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت کا مستحق بنائے۔ اس موقع پر ہم جو ہے ہمارے مرحوم جو اس بلڈنگ کے انیس بھائی ہیں ان کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ ہمارے دامے درمے سکھنے ان کے فرزندان بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے بھی ایک ثواب جاریہ ہے، اور جو لوگوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، اور پھر یہاں کے بلڈر صاحب، ہمارے عزیز ترین دوست، ان لوگوں کے سب کے حق میں آپ دعا کیجئے کہ انہی کے حق میں نہیں، ان کے خاندان میں ان کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر جو ہے ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ راحت، سکون، ان کی بچوں میں سعادت اور برکت، لازوال برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے۔ خاص طور پر انیس بھائی کے حق میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ کر دے، ان کی خبر کو منور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بھائیوں، اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کی مشکلوں سے، حشر کے میدان میں جو مشکلیں مصیبتیں آئیں گی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ اے بھائی اللہ، آخرت کے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ جو ہے مغفرت کا، رحمت کا، سعادت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ کی رضا جوئی ہم کو حاصل ہو اور جنت الفردوس ہم کو حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔